پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اس دنیا میں تشریف لائیں، وہ پیغمبر جس میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا کمال، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، میں یوں کہوں تو بے جان ہوگا، جہاں کے سارے کمالات رب نے ایک میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر میں رکھ دیے تھے، اور پیارے پیغمبر کے کمالات کو اللہ رب العزت نے صحابہ میں نچھاور کر دیا۔ اسی وجہ سے جب پیغمبر نے رب کی توحید کا فاران کی چوٹی پہ اعلان کیا تو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ شیب ابی طالب کی نظر بندی آئی، پیغمبر نے ہنس کر قبول کی۔ طائف کے میدان میں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کا وجود مسعود زخمی ہوا۔ مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کے وجود مسعود پر اوجڑی ڈالی گئی، لیکن رب کی ربوبیت اسلام کی حفاظت نہیں چھوڑی۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، خباب کو جلتے ہوئے کوئلوں کی زینت بنایا گیا، حضرت نادیہ کے ٹکڑے کیے گئے، حضرت سہیب کو ظلم برداشت کرنے پڑے، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، دین کی بقا کے لیے حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، دین کی بقا کے لیے حضرت یاسر کو شہید ہونا پڑا، اسی دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، بیر معونہ میں 67 صحابہ شہید ہوئے، پیغمبر کے دور میں 256 صحابہ شہید ہوئے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کے انتقال کے بعد ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو پہلی جنگ مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑی تھی، 1200 صحابہ نے اپنی جانیں قربان کیجئے۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، خلفائے راشدین کے دور میں ایک نہیں، 10 نہیں، بلکہ 1000 نہیں، 27,000 صحابہ کرام نے دین کی بقا کے لیے، پیغمبر کے لیے، پیغمبر کی ناموس کے لیے، پیغمبر کی حرمت کے لیے، پیغمبر کی عزت کے لیے، پیغمبر کے وقار کے لیے، پیغمبر کی حرمت کے لیے، پیغمبر کی صداقت کے لیے، امانت کے لیے، دیانت کے لیے، جرت کے لیے، سخاوت کے لیے، شجاعت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ تبھی تو ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق اعظم بن گئے، عثمان ذی النورین بن گئے، ابن عباس مفسر قرآن بن گئے، علی شیر خدا بن گئے، حتیٰ کہ حبشے سے آیا ہوا بلال جنت کا وارث بن گیا۔ سبحان اللہ۔